بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شرمناک سانحہ اس 14 اگست کو مینار پاکستان کی چھاؤں میں ایک پاکستانی ٹک ٹاکر لڑکی کے ساتھ پیش آیا جو ٹک ٹاک بنا رہی تھی، جس نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے۔ پھر بھی منٹو پارک میں موجود ہزاروں پاکستانی نوجوان اس لڑکی پر یوں جھپٹے گویا کتا کھلے گوشت پر جھپٹتا ہے۔ پھر کیا تھا، ہوا کی ہم جنس کے کپڑے پھاڑ کر برہنہ کر ڈالا۔ وہ ننگی آزاد پاکستانی لڑکی چیختی چلاتی رہ گئی، مگر آدم کے بیٹوں نے مینار پاکستان کے سائے میں اس کا وہ حشر کیا کہ سن 47 میں عزتیں لوٹنے والے ہندوؤں کی آتما شرما گئی۔ تب ہندو نے مسلمان بچیوں کو بے آبرو کیا تھا۔ آج پاکستانی غیرت مند اس روایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ واقعہ 14 اگست 2021 کو لاہور کے اقبال پارک میں پیش آیا۔ میں پچھلے 30 سال میں ایسے 3 واقعات کا چشمدید گواہ ہوں، مگر وہ رپورٹ نہیں ہوئے۔ آج منٹو کا پہلا افسانہ کھول دو یاد آ گیا، جو تقسیم کے وقت کی ایک کہانی تھی، جس میں ایک مہاجر باپ سراج الدین اپنی بیٹی سکینہ کو مہاجر کیمپ میں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ سراج الدین اپنی بیٹی سکینہ اور بیوی کے ساتھ پاکستان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ راستے میں اسٹیشن پر بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ سراج الدین کی بیوی تو موقع پر ماری گئی، مگر سکینہ بچھڑ گئی۔ بس اس کا دوپٹہ سراج الدین کے پاس رہ گیا تھا۔ روتے دھوتے سراج الدین کو کسی نے بتایا کہ کچھ نوجوان ہیں جو لاری لے کر بندوقیں تھام کر امرتسر جاتے ہیں اور وہاں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو بحفاظت پاکستان لاتے ہیں، یعنی وہ اس وقت ریسکیو کا کام کر رہے تھے۔ سراج الدین ان عظیم جوانوں کے پاس گیا اور بڑی امید سے بتایا کہ سکینہ کے گال پر بڑا سا تل ہے اور نئے نقش ایسے ہیں، امرتسر کے پاس مجھ سے جدا ہوئی تھی۔ نوجوان نے سراج الدین کو یقین دلایا کہ وہ اس کی بیٹی کو جلد ڈھونڈ لائیں گے اور لاری لے کر نکل گئے۔ امرتسر کے راستے میں رضاکاروں کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ لڑکی گھبرا کر بھاگ گئی۔ رضاکاروں نے بھاگ کر اس لڑکی کو روکا۔ دیکھا تو گال پر بڑا سا تل تھا۔ یہ سراج الدین کی سکینہ ہی تھی۔ 8 لڑکوں نے اس کی دلجوئی کی، اپنا کوٹ اتار دیا، کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث سکینہ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ جب سکینہ کا سراغ نہ ملا تو سراج الدین ان رضاکار جوانوں کے پاس گیا اور پوچھا، سکینہ کا کچھ پتہ چلا؟ چل جائے گا کہہ کر جوان چلے گئے۔ سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی۔ ایک شام چند لوگ کچھ اٹھا کر عارضی کیمپ ہسپتال میں لائے تھے۔ سراج الدین نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی، جسے لوگ اٹھا لائے ہیں۔ سراج الدین ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسٹریچر پر ایک لاش پڑی تھی۔ سراج الدین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں روشنی ہو گئی۔ سراج الدین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا، سکینہ! ڈاکٹر جس نے لائٹ جلائی تھی سراج الدین سے پوچھا، کیا ہے؟ سراج الدین کے منہ سے صرف اتنا نکل سکا، جی میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوئی۔ بے جان ہاتھوں سے اس نے ازار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، زندہ ہے میری بیٹی، زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا۔ مطلب یہ کہ سکینہ کی عزت لٹیرے وہی 8 رکھوالے رضاکار تھے۔ دوستو، اس افسانہ کے چھپنے کے بعد منٹو پر کیس کر دیا گیا۔ وہ تاریخیں بھگتتا رہا۔ جس رسالے نے یہ افسانہ چھاپا تھا وہ سیل کر دیا گیا اور منٹو کو فحش لکھاری قرار دے کر ادیبوں کی فہرست سے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ آئینہ دکھا رہا تھا۔ مگر آج منٹو کے کردار ہمیں تسلسل سے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی زینب لٹ جاتی ہے، کبھی موٹر وے پر ہوا کی ہم جنس بے آبرو کر دی جاتی ہے، کبھی مدرسے کا مفتی لوتی قوم کا پیروکار نکل آتا ہے، تو کبھی ہوا کی بیٹی کے کپڑے پھاڑ کر کتوں کی طرح بھنبوڑا جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ سب سزا کی بات کرتے ہیں کہ چوک میں لٹکا دو، گولی مار دو، سر قلم کر دو، سب جرم کے بعد کی بات کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں
کہ ان سانحات کو ہونے سے روکا جائے اور اس کے لیے ریاست مدینہ دوئم میں اخلاقی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے تاکہ یہ انتہا پسندی ختم ہو، ورنہ یہ شہوانی خودکش حملہ آور یا تو عورتوں کو بے آبرو کریں گے یا دھرم کے نام پر رنجیت سنگھ کا مجسمہ توڑیں گے، کسی غریب کی چنچی جلائیں گے یا سڑک بلاک کر کے ٹائروں کو آگ لگا کر اپنے آلودہ صحن کی طرح پاکستان کی پاک فضا کو آلودہ کریں گے،